والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله سارے ساتھی تین دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک درود پاک پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله وہاں کیا جود و کرم ہے شاہد تھا تیرا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھلکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اللہ کی حمد اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک پہ خرموں دفعہ دو سلام کے بعد اللہ کے بندوں میں سے کم ترین بندے کی طرف سے خاکسار کی طرف سے تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس فقیر نے بندے آجم نے آپ کے سامنے آیات مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس کا میں نے اور مجھے اس کا بنتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست خدا ہے اور ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے۔ اللہ اپنے دوستوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور جو کافر ہیں ان کا دوست شیطان ہے، ان کو روشنی سے نکال کے اندھیرے میں لے جاتے ہیں اور یہی لوگ اہل دوزخ ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ اپنے دوستوں کو روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔ آج جس جگہ پہ امت مسلمہ کھڑی ہے، ہمیں شیطان نے گمراہ کیا، ہم روشنی کو چھوڑ کے اندھیروں کی طرف چلے گئے۔ دین سے بیزاری اتنی ہو گئی کہ وہ لوگ جو شیخ القرآن تھے، شیخ الحدیث تھے، جہاں پہ حدیث کا درس ہوتا تھا، قرآن کا درس ہوتا تھا، جو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات پڑھاتے تھے، جب لوگوں کو پڑھاتے تھے، پڑھتے تھے، ان کی ہر بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہوتا، ہر بات میں اللہ کا قرآن ہوتا۔ جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے، آج ان کے مزاروں پہ تبدیلیاں آتی بدعملیاں پیدا ہوتی یہاں تک مسئلہ بن گیا کہ پہلے لوگوں نے وہ 10 دلیل چھوڑ کے ناز شریف کی طرف آئے اور ناز سے پھر قوالی کی طرف آئے، قوالی سے پھر وہ بھنگڑے کی طرف آ گئے، اور اب ایسی بھی حالت ہے کہ بہت سارے مزارات ایسے ہیں جو
جہاں جو دارالحدیث تھے، جہاں پہ حدیث کا درس ہوتا تھا، آج انہی مزاروں میں لوگ شراب پی رہے ہیں۔ اب وہ جیسے کہ عثمان بربندی جنہوں نے سندھ میں بہت بڑا حدیث کا کام کیا، اب کچھ لوگ ان کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے، ان کا نام انہوں نے تبدیل کر دیا۔ کسی نے شہباز قلندر رکھ دیا، کسی نے ان کا نام لالن رکھ دیا، کسی نے لالو رکھ دیا، ان کو کسی نام سے پکارتے ہیں عثمان بربندی، اور ان کا بتاتے بھی نہیں ہیں کہ وہ شیخ الحدیث بھی ہے۔ ان کی تصویروں سے ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے ایک بندہ استغفر اللہ نشہ کرنے والا بندہ، جبکہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اگر ایک شراب کا قطرہ کسی دریا میں جائے اور دریا سے پھر وہ نہر میں جائے، نہر کے اندر سے وہ کھالے میں جائے، کھالے سے پھر نالی میں جائے، اور نالی سے پھر وہ دریا جو ہے وہ پانی ایک کھیت کو لگے، اور کھیت میں سے کوئی چارہ اگے، اگر اس چارے کو کوئی گھوڑی کھائے تو آدمی اس کی پشت پہ بیٹھ کے تیار نہیں۔ ہم بدلتے بدلتے زمانے تک پہنچ گئے کہ لوگ آج شراب اور بھنگ اور چرس پہ مولا علی شریف کا نام لے کے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ ہمارے یہاں تبدیلی اتنی زیادہ آ گئی کہ دین سے بیزاری کا حالت یہ ہے، جب ہم دین کا نام لینا پسند نہیں کریں۔ آپ دیکھیں کہ کسی جگہ پہ آپ برف باری کی بات کریں گے، آپ کے ساتھ 10-20 بندے شروع ہو جائیں گے کہ روس میں بڑی برف باری پڑ گئی۔ آپ کوئی سیاست کی بات کریں 30-40 بندے جمع ہو جائیں گے۔ اگر آپ وہاں پہ نبی کی حدیث کا بیان کر دیں تو فوری طور پہ لوگ کہیں گے یار دین کو بیچنا لے آئے، دین کا نام برداشت نہیں کرے گا۔ اب یہاں تک مسئلہ بن گیا کہ لوگ پردے کو پسند نہیں کرتے۔ یہاں تک مسئلہ بن گیا کہ اگر کسی کی بیٹی یا نو کسی شادی پہ ڈانس کرنا انکار کر دے تو لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ سارے کام کے اندر نقصان کرنا ایسا ان دنوں کاری رہیں گے۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ 60 سالہ بابا اپنی جوان بیٹی کی ویڈیو بنا کے وہ ٹک ٹاک پر جو بھیج رہا ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ سکا بھائی جو ہے وہ اپنی ہمشیرہ کے ڈانس کی ویڈیو بنا کے لوگوں اپنے دوستوں کو شیئر کر رہے ہیں۔ آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہو گئے کہ فلسطین کے اندر بچے ذبح ہو گئے، عورتیں ذبح ہو گئی۔ آج ہم ادھر کھڑے ہیں 30,000 کے لگ بھگ بچے لوگ وہاں پہ شہید ہو گئے، اور 30,000 کے لگ بھگ شہید ہو گئے، اور 70-72,000 جو لوگ تھے وہ زخمی ہو گئے، اور لاکھوں لوگ ہیں جن کے پاس روٹی نہیں ہے، اور وہ مسجدوں میں اعلان کر رہے ہیں کہ ہماری مدد کرے۔ آج ہمیں پتہ چلا کہ ترک و بلا کیا ہوتا ہے۔ ہم حیران ہوتے تھے کہ حسین اعلان کرے اور لوگ نہ جائیں۔ ترک و بلا میں حسین رضی اللہ عنہ امام علی مقام آپ نے اعلان کیا لوگوں میں نواسہ رسول ہوں، اور لوگ کہتے رہے، ان کو بتایا گیا جناب آپ یہ کریں گے اور آپ کو یہ علاقے کے بادشاہ مل جائے گی، فلاں مل جائے گا، فلاں مل جائے گا۔ ہمارے اتنے لوگ طاقتور ہیں، اور جہاں پہ ایک عورت لاہور میں جس نے اپنے جسم کے اوپر عربی لباس لکھا ہوا کپڑا پہن لیا، اور بندے نے اس کو کہہ دیا، اس کو تھپڑ نہیں مارا، اس کو ٹھڈا نہیں مارا، صرف اس کو کہا کہ تو لباس کیسے پہنا ہوا ہے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہم تو یہاں پہ ہزاروں میل دور کعبہ ہے، تو ہم کعبہ کی طرف چھوٹتے نہیں ہیں، اپنی ٹانگیں کعبہ کی طرف نہیں کرتے، کدھر کعبہ ہے۔ اب
عربی لباس کا اگر عورت نے ایسا لباس پہن لیا تو کسی بندے نے ایسا کہہ دیا اس کو، اس میں کون سی قیامت آ گئی؟ اب وہ بیوی جس نے اس عورت کو شاباش دی، اس کے سر پہ بڑا پیار دیا گیا اور یہاں تک کہ اس کو سعودیہ میں بلایا گیا، اس کو بڑے آج لاہور میں عورتوں کے حقوق میں جلوس نکلا، کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو حقوق دے دیا وہ کم ہے کہ جنتی ماں کی قدموں کے ساتھ رکھ دیا؟ اس سے بڑا اور کیا حقوق ہو سکتا ہے کہ نبی پاک فرمایا کہ جنت جو ہے وہ ماں کی قدموں کے ساتھ ہے، اس سے اور بڑا کیا حقوق ہو سکتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گھر جب جایا کرو تو بیٹی کو پہلے تحفہ دیا کرو، یہاں اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کو اللہ پاک بیٹی دے اور بیٹی کے پیدا ہونے میں خوش ہو جائے، اللہ پاک کو 7 جو کا ثواب عطا فرمائے۔ اس سے بڑا عورت کو کیا حقوق ہو سکتا ہے کہ رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کو اللہ 3 بیٹیاں دے 2 بیٹیاں دے پھر ان کی شادی کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر ان کی نیک تربیت کر کے شادی کرے، وہ بدانے وہ جنت میں محمد سے ایسے جڑ جائے گا جیسے 2 نہ جڑی، میرا کندھا اس پر کندھے کے ساتھ رکھ جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہتر شخص وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہے، اور بہترین وہ ہے جس کا اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق بہتر ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ کچاوے میں بیٹھو، تو مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کیونکہ جسم دھلا پتلا تھا بیٹھنے کی نہ بیٹھا کہ اس پاس وہ خود نیچے بیٹھے، آپ کا گھٹنا بچھایا، فرمایا کہ عائشہ کدھر قدم رکھ کے بیٹھے۔ اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ نساء نبی کے گھر آئے، حاضر ہوں زیارت کریے، اس وقت کھڑے ہو جائے اور چل کے جائیں، کیا وہ حقوق تھوڑے؟ یہ حقوق ہے کہ ایک بندے کی ماں بوڑھی ہو جائے اور اس کو چھوڑا ہے، یہ حقوق ہے۔ آج ہمیں دین سے دور کرنے کے لیے اور دین کی مخالفت کرنے کے لیے ہمیں کافروں کی ضرورت نہیں، ہمارے اپنے لوگ دین سے بیزار ہو گئے، کلمہ پڑھنے والے دین سے بیزار ہو گئے۔ ہم یہ بات سنیں گے امام علی مقام جب کرو بلا کے گئے تو آپ کے ساتھ پہ امامہ تھا، جھوم جائیں گے۔ اگر کسی کا بیٹا سر پہ امامہ باندھ لے تو باپ کو وقت پڑ جائے، اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کی بیٹی یہ سنتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ صاحب آپ کی پردے کا حالت یہ تھی کہ کئی روایتیں اس کو متعلق کہ آپ میدان محشر میں آپ جب تشریف لے کے آئیں گی، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی تو 70,000 ہوئے انہی شکل کے ان کے اندر ایک دل ہوں گے، اعلان ہو جائے گا تمام نبی ولی اپنی نظر نیچی کرنے، نبی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے، ہم جھوم جائیں گے۔ لیکن اب ہماری بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہوا ہے تو اس کا جسم بھی ننگا ہے، گرے بان بھی ننگا ہے، اس کی کمر بھی ننگی ہے، اور نام فاطمہ ہے، اور وہ سٹیج کے اوپر آ کے ساری برادری کے سامنے ناچ رہے ہیں۔ ہم اس کو پسند کریں گے؟ اگر ایک چودھری صاحب مجھے ملے، مجھے بتانے لگے جناب اسی بڑے دام سوٹے آنے ڈیرا ڈنڈا سرکار تھوڑی دعا کا صدقہ بڑا ہے، میں کہ ماشاءاللہ انہوں نے فلانے بندے نے ماں کیتا، فلانا جو ریاسی خاندار نے نہ گل کی تھی، فلانا ڈی ایس کو نہ گل کی تھی، مجھے باقی بتانا واقعی میں تو کر رہا تھا۔ اچھا اللہ پاک آپ بہت اچھے بڑھتے ہیں، میں کہ پیچھے جو شادی تھی آپ کی فلانا جی میرے معاملے پتر سے، میں کہ جیسے گاڑیاں گزرتی ہیں کسی بچی کے ساتھ میں دوپٹہ نہیں تھا، کیا تو انہوں آ سکتا ہے سے دوپٹہ لے لیں؟ سیاست چھٹ گیا، سرکار وقت زمانہ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے کسی کی اپنی بیٹی کو کہہ دے کہ بیٹا ساتھ پر دوپٹہ لے، ضرورت نہیں ہے کہ بندہ اپنی بیوی سے کہہ دے کہ بیٹا اے میری بیوی سے دوپٹہ لے گا، اتنے کتنے بندے ہونے ہیں ننگیش کرنا چاہیے، ضرورت نہیں ہے بندہ اپنی بھتیجی سے کہہ دے کہ ساتھ پر دوپٹہ لے گا۔ آج ہمیں اسلام سے اتنی دشمنی ہو گئی، اتنی اسلامی لباس سے اتنی دشمنی ہو گئی، ہمارے پاس کئی لوگ آتے ہیں مٹھائیوں کو ٹوکری لے کے آتے ہیں، سرکار الحمدللہ میرا پتر پڑھنے لگا انہیں پگ رکھ لے، اور کئی کہتے ہیں جناب میرا پتر انجینئر سی، ایم بی بی ڈاکٹر سی، سرکار انہیں مستقبل کی بنے گا، بھلے نہ انہیں پگ باندھ لی۔ داڑھی رکھنے کے لوگوں کے گھروں میں لڑائیاں ہو گئی، وہ
کراچی میں ایک بچہ آیا MBBS کر کے، ہمارے دوست ہم تو دوست بن گیا، داڑھی سے رکھ لی. اب اس کی شادی تھی، ماں نے کہا کہ داڑھی بنائے گا تو میں تیرے سے راضی نہیں، کہ بتی تارا نہیں بخشوں. اب وہ بچہ تھا بیچارہ بڑا پریشان ہو گیا. اور بندے میں آخیا ماں راضی رب راضی. وہ بیچارہ سڑک پار کرنے لگا، ایکسیڈنٹ میں بچہ فوت ہو گیا. داڑھی بنا کے واپس آیا، بچہ فوت ہو گیا. اب ماں کہ وہ میرے پتر کا داڑھی نہ چلا جاتا. آج ہم خود دین کے اتنے دشمن بن گئے کہ دینی لباس سے میں نفرت ہو گئی، دینی کردار سے میں نفرت ہو گئی. اور ایک بندہ فیصل آباد کا بڑا امیر آدمی ہے، اس کے بیٹے نے وہ چند دن وہ درس حدیث لینا شروع کر دیا. انہیں پترا بہت ابھی دین دار نہ بنے. اب ہمیں دین سے ڈر لگنا شروع ہو گیا. آج یہاں تک مسئلہ ہے کہ کسی کے سامنے بندہ تاجدار ختم نبوت نعرہ لگا دے تو بندے چڑ جاتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پہ لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے. اور پھر کا انجام اس کا کیا ہے؟ انجام یہ ہے کہ میرے مشرق انگلش پاک صاحب کے پاس ایک بچہ بندہ آیا، آفیسر سے بات کرتے، اس نے کہا کہ ایک فلانا بندہ بڑا رئیس بڑا امیر آدمی، اس نے اپنے بچے کو انگلینڈ بھیجا پڑھنے کے لیے. وہاں سے بچہ پڑھ کے آیا، PhD کر کے آیا. بچہ ایک بچہ بڑا پڑھا لکھا بچہ، ماشاءاللہ بڑا نائس بچہ، وہاں سے پڑھ کے آیا. باپ اکیلا بیٹا تھا، باپ نے اس کو سارا کاروبار اس کے ہینڈل کیا، اربوں کا کاروبار تھا. بچہ ساتھ آیا، اس نے خربوں تک لے گیا. اب سارے مقصد وغیرہ بیٹے کے شروع ہو گئے، زمینیں جائیدادیں بیٹے کے نام لا دیے. تو بیٹا تو اس نے کیا کرنا تھا، بیٹے کے ساتھ نام لگا دیا. اب باپ کو ذرا کھانسی آئی، وہ عمر پر سیدھا ہوا تو بیٹے کو اٹھایا جا کے اولڈ ہاؤس میں چھوڑا. باپ رونے لگ پڑا. اس نے کہا پترا میں اپنا گھر بنایا ہے، میں برادری علامہ سجن بھیجے، میں اتنے نہیں رہنا گا، میرے گھر رہ جائے، میں لوگوں کی دساں گا. اس نے کہا جی تمام ترقی یافتہ ملکوں میں ایسے ہی ہوتا ہے. باپ بوڑھا ہو جائے اس کو گھر کوئی نہیں رکھتا. ادھر آپ کے پاس دوست ہیں، آپ کے عمر ہیں، یہاں پہ اخبار ہیں، ٹیلی ویژن ہیں، آپ کو ساری سہولتیں ہیں، میں خود بھی کروں گا، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو ٹائم دوں. یا گھر میں اب نہیں رکھا. باپ نے دوسری طرف فون کیا، بیٹا گیا کس طرح تبدیلی لگا کے آیا، خبردار مجھے فون نہیں کرنا. پڑھ رہا ہے تو ٹائم. اب بیٹے کے لیے بڑا، باپ کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا. تیسری طرف فون آیا تو اس نے کہا کیا بات ہے؟ تیرے باپ کی طبیعت بڑی خراب ہوئی. اس نے کہا صاحب اس کا علاج کروائیں تو میں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتا ہوں، مجھے اکاؤنٹ نمبر بھیج دیں. اس طرح اس اکاؤنٹ نمبر بھیج دیا گیا، اس کو پیسے بھیج دیے. اب چوتھا فون آیا تو بڑا غصے سے بولا کہ کیا بات ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ انہیں آپ کہنا یہ ہے کہ تیرا والد فوت ہو گیا. اب بتاؤ کہ اس کو دفن کدھر کرنا ہے؟ اب آپ کا آبائی قبرستان کون سا ہے کہ اس نے کہا ادھر ہی دفن کر دیں، اور بس مجھے قبر کا بتا دیں کہ فلانے قبرستان کی ادھر قبر ہے تو میں اس کو ٹھیک کروا دوں گا. میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں نہیں آ سکتا. وہ کہتے ہیں سرکار ہم نے اس کو لکھ کے بھیج دیا، اس کے میسج کر دیا کہ فلاں جگہ پہ آپ کے والد کی قبر ہے اور فلاں قبرستان ہے. کہتے 7 سال ہو گئے بیٹا باپ کی قبر پہ پھیرا مارنے میں. رزلٹ یہ نکلا ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ والدہ کے منہ پہ تھپڑ مارنے لگ پڑی. رزلٹ یہ نکلا ہے کہ بیٹیاں جو ہیں ماں کو دل سے لے جانا. یہ سارے رزلٹ ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہم دین سے بیدار ہو گئے. یہ جو محفلوں میں لوگ بیٹھتے ہیں بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ کا یہ گاؤں ہے، پورے گاؤں میں اعلان بھی ہوا ہوگا جناب مسجد ذکر ہونا ہے، نہ محفل نہ کرنی ہے. میری طبیعت سے واقف ہو گئے ہیں لوگ، آپ دوسری تیسری بار ہو گئے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کل اعلان ہو جائے کہ جناب ادھر آج اعلان بھی ہوگا، اللہ کا ذکر ہے، نبی کے بلاد کی محفل ہے، بندے اتنے آئے ہیں. اور کئی ساتھی ساتھ والے گاؤں سے آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ادھر سے آ گئے، ایسا سرگودا نے تشریف لے آئے، ڈاکٹر سرگودا تشریف لے آئے، وہ ڈاکٹر سرگودا سے وہ آ گئے، سرگودا سے آ گئے، یہ بندے سرگودا سے آ گئے. کل اعلان ہو جائے کہ جناب ادھر گاؤں میں رچ کتے کی لڑائی ہو گئی ہے، تو ہمیں
دلچسپی ہوگی لچکتے کی لڑائی سے. اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ جو قوم اتنی زیادہ شہادتیں دے کے کس سے بس بھی ہوئی. اور مجھے وقت یاد ہے کہ جب کشمیر ان کو دے دیا گیا، ان دنوں میں اخبار پہ آ رہا تھا کہ ہندو آرمی نے کشمیر کی بچیوں کو زیادتی کر کے ان کو درختوں کو لٹکایا. وہ باقاعدہ طور پہ اخبار کو کی تصویریں آئی تھی اور وہ بیچاری درختوں ساتھ لٹکی ہوئی تھی. اسی دن میں داتا صاحب رحمۃ اللہ السلام کرنے کے لیے گیا تو میچ چلا اور میں دیکھا کہ لڑکے وہاں سے گزر رہے تھے اور منہ پہ پر گانے والے ہوئے تھے اور باجے بجا رہے تھے. ایک طرف مسلمان بچیوں کو ریپ کر کے ان کو لٹکایا جا رہا ہے، دوسری طرف ایک جوان بندہ جو ہے وہ باجے بجا رہا ہے. ہمارے ملک میں بھی یہ ہو رہا ہے. جس دن کشمیر میں، جس دن فلسطین میں پہلا حملہ ہوا، اس دن ادھر کراچی کے اندر ڈانس کے مقابلے ہوئے، بلکہ اسکول کی بچیوں کے جسم کے مقابلے ہوئے اور لوگوں نے بھرپور اس میں شرکت کی. ہمیں اب سمجھ آئی کہ کرب و بلا میں امام علی مقام کے خاص لوگ کیوں نہیں لگے تھے. آج بھی کرب و بلا ہے، آج بھی وہ جانے تازہ ہو گئی. بیت المقدس کا اللہ انہوں کا نہیں ہے گا. بیت المقدس فلسطینیاں کا ہے. بیت المقدس سارے سارے کا ہے. مدینہ المنورہ اکیلا سعودیہ والوں کا نہیں ہے، مدینہ المنورہ سب کا ہے. آج بیت المقدس میں حملہ ہے تو حالت یہ ہے کہ لوگ ساری طاقتیں ہونے کے باوجود لوگ تس سے بس نہیں، نام تک نہیں لیتے. اور کل خدا نہ خاصہ کعبہ پہ حملہ ہو گیا تو کون نام لے؟ اور یہ تھوڑے لوگ ہیں جو دین سے محبت رکھنے والے ہیں. اگر آپ اس کا تماشا دیکھنا ہے تو باجوہ صاحب کی شادی پہ میں نہیں آ سکتا کسی مصروفیت کی وجہ سے. انہوں نے شادی سے بڑے چاہ سے نہیں پہنچ سکا. ڈاکٹر کلام صاحب کی شادی پہ مجھے امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی شادی پہ کوئی غیر شرعی کام نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، لازمی طور پر نہیں ہوگا. کیونکہ ایک لوگوں کے ساتھ اسی مولوی صاحب سے بڑا محبت تھی، تعلق تھا، رہتے تھے. کیونکہ 200 باپ سارے وہ دینی ذہن رکھنے والے ہیں. اللہ اکبر. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی شادیوں میں لوگ کہتے ہیں کہ ایسی بھی شادی کون سی ہے جس میں کوئی پادری نہ ہو، عورتیں نہ ناچیں، ڈولی نہ پڑی جائے. وہ کیسی شادی ہوتی ہے؟ جیسے ہندوؤں کو انہوں نے بتایا کہ گائے کے پیشاب میں بڑی شفا ہے، بڑی شفا ہے، بڑی شفا ہے. یہاں تک ہندو گائے کا پیشاب پینا شروع کر دیا. مسلمان گائے کا دودھ پیتے ہیں اور ہندو گائے کا کیا پیتے ہیں؟ انسان. وہ انسان ہے لیکن ان کا کلچر ایسا ہو گیا. آج ہمارا کلچر ایسا ہو گیا. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ اہل اللہ سے رابطہ رکھیں، اہل اللہ کے پاس آتے جاتے رہیں، اہل اللہ کے پاس بیٹھیں. اس لیے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو متقی ہو جاؤ اور سچوں کے ساتھ بیٹھو. متقی ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ بیٹھو. اس میں علماء فرماتے ہیں بندہ ایمان والا بھی ہو گیا، متقی بھی ہو گیا، اب سچوں کے ساتھ کیوں بیٹھے؟ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ ایمان قائم ہی تب رہے گا جب بندہ سچوں کے ساتھ بیٹھے گا. بڑی دور ہم نکل گئے، بڑی دور آ گئے. اور اس میں پیر ہو، عالم ہو، مولوی ہو، نمبردار ہو، کوئی بھی ہو، مجھے نہیں لگتا کہ اب ہم وہ فلسطینی بچوں کا سامنا کر سکیں. ایک تو باپ یہاں تک کہہ رہا تھا اپنے بچے کو، شہید ہو گیا بچہ، اس کو کہہ رہا تھا بیٹا جب رسول اللہ سے ملاقات ہوئی تو بتا دینا کہ امت نے ہماری مدد کی. بیٹا ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا کہ ہم پہ راکٹ چل رہے تھے، ہمیں بچانے کے لیے کوئی نہیں آیا. ایک بندے کے پاس سب کچھ ہو، مال ہو، دولت ہو، ہتھیار ہو، سب کچھ ہو، اور وہ ایک مسلمان بچہ، کلمہ کو بچہ، اس کی مدد نہ کرے اور یہودی پہ جانے پہ ڈانس کرنے سے کرے. ہم
دوستو، اور یہ بات یہ کے لیے نہیں ہے کہ یہ وقت بدلتا ہے، وقت بدلتا ہے، وقت تبدیل ہوتا ہے، اور وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کی ہو وہ رسوا ہو گئے، انہیں اللہ اتنے شرف دیتا ہے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ظالم جو بندہ ہے وہ اس کو بڑا ظالم ہر وقت ایسا رہتا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے ممنون حسین صدر تھے ملک پاکستان کے، 5 سال صدر رہے، ممتاز حسین قادری کو پھانسی لگوائی، ان کے ساتھ بڑی منت سماجت کی، جناب یہ کیا کر رہے ہیں۔ جب وہ ممنون حسین ذرا فوت ہوا اس کی جنازے میں 7 بندے نہیں تھے، 7 بندے نہیں تھے، اس کی اپنی اولاد نے نماز جنازہ نہیں پڑھا، اپنے بچوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھا، اس ڈر سے کہ انہیں کرونا نہ ہو جائے۔ اور علی عجب بات ہے، 5 پولیس والے کھڑے تھے، سارے کھڑے تھے، شاید 60 70 100 بندے سے زیادہ ہو، جو پاس کھڑا تھا ان میں کسی کو تفریق میں جنازے میں شامل ہو گئے۔ میں اکثر پوچھتا ہوں کہ جنرل شرف ہمارے ملک کے بہت طاقتور بندے تھے، وہ بڑا زیادہ انہوں نے لوگوں کو پروٹوکول دیے، بخصوص مدعیوں کے لیے انہوں نے بڑی محنت پلان کیا۔ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کوئی بندہ مجھے شرف کی قبر بتا دے تو 5000 روپے دے کے تیار ہوں، اس کی قبر بتانے والا کوئی ایک ترخانہ نہ منڈا ہے جن کا نام غازی نام شہید، میری داڑھی نہیں آئی تھی اس کی مزار پہ جانے لگا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں تہجد کر جاؤں، فجر میں جاؤں، دوپہر میں جاؤں، بارش میں جاؤں، چھٹی ہو گئی ادھر جاؤں، نوکری، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں غازی صاحب کے مزار پہ جاؤں اور وہاں پہ میں دیکھوں کہ کوئی بندہ فاتح کے لیے نہیں آیا، ہر وقت بندے فاتح کے لیے آئے۔ کبھی میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ غازی صاحب کے مزار پہ پھول پڑا اور وہ جھرجھایا ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں، میری داڑھی میری نہیں آئی تھی، اب داڑھی میں سفید بال آ گئے، میں نے جب میری داڑھی نہیں آئی تھی اس وقت میں جانے لگا، ابھی تک میں نے غازی علم شیر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ کبھی نہیں دیکھا کہ پھول پڑا اور مرجھایا ہو۔ اس لیے دوستو، اہل اللہ کے پاس بیٹھے ہمارے اندر ہم دین کو پسند کرنا شروع کر دیں، ورنہ لوگ دین سے بیدار ہو گئے، اتنے زیادہ بیدار ہو گئے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک دلوں میں حیا ڈالا ہے کہ ایک دوسرے بھی ان کا احترام کرتے ہیں، انگریز بھی ان کا احترام کرتے ہیں، اور یہ مسلمہ حقیقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بندہ بے ادبی نہیں کر سکتا جتنی دیر تک وہ حرامی نہ ہو، کوئی سکھ ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ادبی ہو سکتا، تو نبی کا احترام ہی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ہندوؤں نے بڑی بڑی نعتیں لکھی ہیں، سکھوں نے بڑی بڑی نعتیں لکھی ہیں، ہر مذہب کے لوگوں نے نبی کی شان بیان کی ہے، اور بے ادبی وہی کرے گا جس کا معاملہ خراب ہو۔ میں فقیر کی آج کی جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ دوستو، اپنے بچوں کو اللہ کے پاس لے کے جائیں کہ ان کے اندر دین کا شعور پیدا ہو، دین کے سمجھ ہو جائے، ورنہ حالات جو ہیں وہ بڑے دور نکل گئے۔ ان کا ایک ہی حل ہے، اہل اللہ کے پاس بیٹھے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 3 درخت ہیں اور ان کے اوپر اتنا زیادہ پتے ہیں کہ چھڑیاں نظر نہیں آ رہی، پتے کی پتوں کے ساتھ اتنا پھل لگا ہوا ہے کہ پتے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ ہاتھے میں دیکھا کہ بہت بڑا ہے، کہ سائے سایہ ہے، اور میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے نیچے تکیے لگا کے بیٹھے ہیں، پانی چھڑکا ہوا ہے، بڑی اچھی فضا ہے۔ میں دیکھا کچھ لوگ ساتھ بیٹھے ہیں تو وہ دھوپ میں، کڑکی دھوپ میں اب وہ جل رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوپ میں بچانے کے لیے سر پہ پکڑ لیتے ہیں، پاؤں ننگے ہوتے ہیں، پاؤں پہ پکڑ لیتے ہیں، سر ننگے ہوتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ وہ درختوں کے نیچے کیوں نہیں آتے۔ فرماتے ہیں جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ درخت نہیں تھے، وہ اللہ کے ولی تھے، اور ان کے لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کو اللہ پاک نے ان کو عزتیں اور شرف عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائی۔ دوستو، آپ کے سامنے قبلہ ڈاکٹر کیا نام ڈاکٹر صاحب؟ بلال، ڈاکٹر بلال احمد باجوہ صاحب، ڈاکٹر بلال باجوہ صاحب کا آپ کے سامنے ان کا وجود جو ہے وہ مثال ہے۔
یار بندہ یونیورسٹی میں پڑھنے والا ہو، ایک بندہ پی ایچ ڈی کرنے والا ہو، اور اہل اللہ کی مجلس میں اللہ پاک نے اس پہ کتنے احسان فرمائے، اور اس کو اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے مالا مال فرمایا، اور وہ آپ کی گاؤں کا رہنے والا ہے، آپ کے پاس رہنے والا ہے، اس کو آپ جانتے ہیں کہ وہ اس کے چہرے پہ سنت رسول کیسے آگے، سر پہ دستار کیسے آگے. یہ بھی بیس ڈاکٹر ہے بچہ، آج کل یہ سروس بھی کر رہے ہیں. اس کے چہرے پہ تو سنت رسول ہے، اس کے ساتھ پہ تاج محمدی ہے، اس کی صحبت کی برکت ہے. آپ کھڑے ہوئے آپ کون سی بات کریں؟ یہ بھی بچے بھی بیس ڈاکٹر ہیں. میری نظر میں یہ بچے نہیں ہیں، میری نظر میں ان کے آنے والی نسلیں ہیں. ان کے بچے ان کی داڑیاں دیکھیں گے، ان کے دستاریں دیکھیں گے، ان کے بچے دیکھیں گے تو ان کے اندر پھر وہ شعور بیدار ہوگا. انہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے ان کو تعلق پیدا ہو جائے گا. یہ تو ایک شان ہے. آگے کی نسلیں جو ہیں وہ ان کے اندر شعور پیدا ہوگا. آپ کون سے سال میں پڑھتے ہیں؟ اللہ آرام سے آرام سے بیٹھتے ہیں. یہ بھی آخری سال میں بھی بیٹھتا ہے. آرام سے بیٹھ. اللہ آرام سے آرام سے. اللہ اور نہیں کرتے ایسے کرتے ہیں. میری نظر میں یہ نہیں ہے بچے. میرے پیر بھائی ہیں، فوج میں کرنل ہیں، لاہور کے سب سے مہنگے اسکولوں کے بچے پڑھتے ہیں. بچے کو داڑھی آئی چھوٹی سی تو ٹیچر نے کہا کہ تمہارے منہ یہ بال آ رہے ہیں، اس کو ختم کرو، اچھے نہیں لگتے. اس نے ٹیچر سے کہا ٹیچر آپ کو پتہ نہیں نبی کی شان کیا ہے؟ اس وقت میں ٹیچر کی آنکھیں جھک گئی، جس لرزہ طاری ہو گئی. اور کلاس کا ٹاپر ہے، ہر سال وہ پورے اسکول فرسٹ آتا ہے. صرف اس کے باپ اور ماں وہ دونوں اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھنے والے ہیں. ان کے اگر رزلٹ ملتا ہے بچوں پر ایسی کیفیت ہے. اس لیے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت رکھیں، لوگوں سے محبت رکھیں، ان سے تعلق رکھیں، ان کے ساتھ بیٹھیں اپنے آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے. ورنہ بات بڑی دور چلی گئی. اب تو بات شرم آتی ہے. اس لیے واپس آ تو جو کوئی بھی واپس آ. تو کافر بت پرست ہے پھر بھی واپس آ جا. اگر تو 1000 دفعہ توبہ توڑ بیٹھا ہے پھر بھی واپس آ جا. اللہ کی بارگاہ نہ ہوگی کی بارگاہ ہے. اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ نبی علیہ پاک فرمایا کہ جیسے اللہ اکبر، جیسے نبی علیہ پاک فرمایا کہ بندہ صراط اندر جائے تو اس کا اونٹ گم ہو جائے، اور اونٹ کو ڈھونڈتے تھک جائے، یہاں تک کہ اس کو موت کی امید ہو جائے، اور موت کے انتظار میں لیٹے اور آنکھیں بند کرے. اس کو لمحے کے لیے نیند آئے، اس کی آنکھ کھلے تو اس کا اونٹ اس کے سرانے کھڑا ہو تو خوشی سے اس کے منہ سے زبان لڑکھڑا جائے. یہ کہنا یہ تھا کہ اے میرے اللہ میں تجھ پہ راضی ہو گیا. منہ سے لفظ نکلے اے میرے بندے میں اللہ تجھ پہ راضی ہو گیا. زبان الٹی ہو جائے. اس وقت جتنی اس بندے کو خوشی ہوگی اونٹ کے ملنے سے، اس سے زیادہ خوشی اس وقت اللہ کو ہوتی ہے جب بندہ توبہ کرے. اور توبہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں کہ میں بھی کر رہا ہوں، میں کہیں توبہ کر رہا ہوں. میں آپ کو اس ہستی کو بتانے لگا ہوں جس کا نام امام زین العابدین ہے، جو امام حسین کے ساتھ جاتے ہیں، جو اپنے وقت میں روح زمین پر سے سب سے زیادہ عبادت کرنے والے، سب سے زیادہ عزت والے، سب سے زیادہ تقوی والے. جب آپ نماز پڑھتے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ سے کہتے یا اللہ میں اس نماز کی توبہ کرتا ہوں، تیری شان پڑھ نہیں سکتا. جس طرح پڑھنے کا اچھا میں ہو کر نہیں سکتا. حج کے بعد حج کی توبہ کرتے کہ یا اللہ میں ضعیف ہوں، عبادت بہت بڑی تھی مجھ سے کوتاہی ہو گئی، کاش میں ایسے کرتا جیسے تیری چاہت اس سے میں بڑا کرتا. اپنی عبادت کو بنا کر جانتے. آج جو بندہ ہم کہتے ہیں کہ یار توبہ کرنے ایسا دیتا کہ ایک امام زین العابدین ہے، آپ اونٹ پہ بیٹھے کہا اللہم لبیک، غش خاک نیچے گئے. غلام نے اٹھایا اللہ سے حضور کیا ہوا؟ فرمایا کہ جب میں نے کہا اللہم لبیک میرے دل میں ڈر آیا کہ
کہ ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کو لبیک اللہ کی بارگاہ سے آواز آ جائے کہ لا لبیک تیری حاضری کوئی قبول نہیں ہے. مجھے ڈر لگا کہ ایسا نہ ہو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام زین العابدین کہہ رہے ہیں. جو کہہ رہے ہیں وہ امام زین العابدین، وہ امام زین العابدین جن کی شان یہ ہے کہ مری ہوئی گائے کے پاس اس کا مالک بیٹھ کے مریض ہو رہی تھی تو آپ نے ایک اس کو پیر ٹچ کیا، چھٹا مارا تو وہ جناب علی گائے اٹھ کے بیٹھ گئی دوڑ دو. وہ امام زین العابدین آپ کعبے کا غلاف پکڑ کے اتنا روئے کہ طواف کرنے والے بندے رک گئے. یا اللہ یہ ایسا بھی شخص ہے، یا اللہ اس کو معاف کر دے. اور جب وہ آپ کے ہاتھ اسے چھوٹے تو پیچھے گرے تو آپ نے منہ سے مبارک سے جب کپڑا ہٹا تو لوگوں چیخیں نکل جائے، جنازہ اٹھاتے ہیں. تو یہ تو امام زین العابدین. آج ہم اللہ اللہ کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور کیسے معاملات ہیں، اس سے ہمارے دل میں اللہ کا خوف جو ہے وہ ہے. دوستو اللہ سے رابطہ رکھیں اپنے آنے والی نسلوں میں. دین جو ہے میری بچے آپ کو اس لیے دکھائیں شاید کسی دل سے اللہ آئے یہ پتر نماز پڑھنے لگ گیا کہ شاید وہ رہ جائے گا. شاید ہم بھی کوئی اگے کہ بچے نمازی بھی ہیں، باشرہ بھی ہیں، الحمدللہ اہل اللہ کے پاس بیٹھتے بھی ہیں. ان کو دین کے راستے میں آگے رکاوٹ ہمارے ذہنوں میں بات پڑ گئی. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بندہ جڑا زیادہ بے حیا ہوگا کامیاب ہو جائے، وہ کامیاب نہیں ہوتا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. گفتگو فقیر کی ختم ہوئی اور چند ایک سوال آپ سے میں نے اعلان کرنے ہیں. ہے کوئی بندہ جو کہے کہ میں اپنی آخرت کے لیے اپنے بچے کو دین کا علم پڑھاؤں گا؟ اپنے بچوں کو دین کا علم پڑھاؤں گا. جو بندہ دین پڑھے گا وہ بھوکا نہیں مارتا. اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ میرے دوست ہیں، میرے مرید ہیں جمال اختر صاحب، جب وہ ریٹائر ہوئے ان کی عمر، ان کی بیوی کی عمر 45 سال تھی. تو ریٹائر ہوتے ہی بچی نے پڑھنا شروع کر دیا. میری بیٹی بھی عمر میں تو مجھ سے بڑے ہیں لیکن وہ جو میری مرید ہیں، وہ میری بہن نے میری بیٹی نے پڑھنا شروع کر دیا. 50 سال کی عمر میں دورہ دیش مکمل کر دیا. اب گھر کے ساتھ مدرسہ بنایا اور پڑھا بھی رہی. ہمارے ایک پیر بھائی ہیں، ان کی تو 60 سال عمر ہے. تو 60 سال کی عمر میں انہوں نے دورہ دیش شروع کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا. اب پتہ نہیں 5ویں سال میں پڑھ رہے ہیں. پوری عمر وہ بندہ دین پڑھے. اور یہ بھی میرے پیر بھائی ہیں کرنل سرفراز صاحب، ڈاکٹر صاحب، ان کے جو بچے ہیں وہ MBBS ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، پڑھانے کے لیے جاتے ہیں. صبح 10 سے 1 کلاس دورہ دیش کا کرا کے پھر پڑھانے کے لیے جاتے ہیں. ہمارے دوست ہیں، ان کے پٹھے ہیں، ان کا بیٹا صبح فجر کے بعد دورہ دیش کی کلاس پڑھا کے تو پھر پٹھے میں جاتا ہے. کوئی رکاوٹ نہیں. دین تو آسان ہے، بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے. اس میں تو فطرت ہے دین. اس لیے آپ دین کو تھوڑا ٹائم دیں، آپ کو دین بہت کچھ عطا فرمائے گا، بہت کچھ عطا فرمائے گا. ہے تو بندہ جو کہے کہ اپنی بیٹی کو دین کے علم پڑھاؤں گا. آپ نے 2 لاکھ دے جو نماز کو نہیں کریں. نماز فرض ہے، نماز فرض ہے. ایک بندہ ملازم کرتا ہے، اس کو 15,000 روپئے تنخواہ دیتا ہے، 30,000 روپئے تنخواہ دیتا ہے. بعض بندے چھوٹے بچے کو ملازم رکھا ہوتا ہے، اس کو وہ 9,000 دیتے ہیں، 5,000 دیتے ہیں، 18 دفعہ واضح دیتے ہیں. وہ چھوٹا ادھر آ، ادھر جا، ادھر. اچھا یار جس اللہ نے سب کچھ دیا ہے اس کے گھر سے بات آ رہی ہے او کامیابی کی طرف. بندہ اکڑ جائے نہ جائے. اس لیے نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، نماز فرض ہے. ضعیف یونیورسٹی سے ایک بچہ میرے پاس آیا. میں نے پوچھا بیٹا کیا کرتے ہو؟ کہتے جی میں سیکورٹی میں ہوں. تنخواہ کتنی ہے؟ تنخواہ بھی بتائی. میں اس سے پوچھا کہ تم سیکورٹی میں ہو تو یونیورسٹی کا رقبہ کتنا ہے؟ کہتا ہے جی 88 مربے. میں نے کہا بندہ تجھے 88 مربے دے دے اور کہے کہ سارا کچھ تجھے دیا، دائیں آنکھ دے دے، سودا کرو گے؟ کہتا نہیں. اس فقیر نے پوچھا پھر اللہ نے کتنے دیا؟ کہتا 2. میں اس نے پیسے لیے نہیں. میں کہا پتہ تجھے پتہ کہ اللہ تجھ سے پیار کتنا کرتا ہے؟ تجھے پتہ ہی نہیں اللہ تجھ سے اتنا پیار کرتا ہے اور تجھے خبر ہی نہیں ہے. اللہ کو کہنا فرماتے ہیں یا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم.
اے انسان تجھے کریم رب سے کس شے نے دور کر دیا؟ کون سی چیز ہے جس نے تجھے اللہ سے دور کر دیا؟ یار آپ کے گاؤں میں کوئی موچی رہتے ہیں؟ موچی جوتیاں بنانے والا جو جوتی بنانا پہلے جی جوتیاں بنانا موچی ہے سی میں بچپن میں دیسی جوتی پہنتا تھا تو جب میں موچی کے بعد جوتی لینے جاتا تو میں جوتی کو پکڑ کے دباتا تو موچی کی جا کو شاہ جی انہوں دبایا جانا کر وہ دیتا ہے ہاں یہ بابا چیک کرنی نہیں نہیں سکتا یہ چلو نرم ہے جی تسی نپے آنی وٹ پہ جائے یار موچی جوتی بنایا اس کو بڑی پیاری ہے جو ہے وہ درزی اس کو کپڑا بنائے بتا اس کو جو لگاتا ہے بخیا لگاتا ہے سلائی لگاتا ہے بتا اس کو پھاڑ دے ایسے کرے وہ سب کرے گا دکھ ہوگا تو یار برتن بناتے ہیں پیالہ بناتا ہے آپ پیالہ توڑ دیں اس کو کیسا لگے گا جی کمیار کو اپنا پیالہ بڑا پیارا ہے وہ درزی کو اپنا بخیا بڑا پیارا ہے موچی کو اپنی جوتی بڑی پیاری ہے اور اللہ کو اپنا بندہ پیارا نہیں بھئی اللہ کو اپنا بندہ بڑا پیارا ہے کسی بندے نے رو کے بنائے کہ یا اللہ نے بندہ بنا دے اللہ پاک نے آپ کو بندہ بنایا حضرت امام اللہ باجدین اسلامی رحمۃ اللہ علیہ حضرت باجدین اسلامی رحمۃ اللہ علیہ آپ گزر رہے تھے تو کتے کو دیکھا اپنے کپڑے سنبھالے کتے نے کہا اے باجدین اگر تکبر سے کیا ہے تو اللہ سے ڈر تو بھی عالم روا میں تھا میں بھی عالم روا تھا اللہ نے تجھے انسان بنا دیا مجھے کتاب بنا دیا اگر پاکی کے لیے کیے تو ٹھیک ہے آپ کتے سے آگے جا کے زمین پہ بیٹھ کے رونے لگ پڑے تو اس نے پوچھا کیا ہوا فرمایا کہ یار میں حیران ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے انسان بنا دی پھر اللہ پاک نے مجھے انسان بنایا پھر اللہ پاک نے آنکھیں دی پھر ہاتھ دیے لاہور میں کھانا کھا رہا تھا ادھر میں تھا بڑی ادھر دوست بیٹھا تھا میں اس کو کہا یار مجھے چاول ڈال چاول کے قریب تھے وہ مسکرایا چاول نہیں ڈالے اس کو کہا میں چاول پا دے اسے پھر نہیں ڈالے ادھر ادھر ایک گھنٹے سے یار چاول بات چھوڑی اس نے بڑی عجیب نظروں سے بہتر دیکھا اور ہاتھ کھڑا کیا مجھے بتایا کہ میرا بوٹھا نہیں ہے اس سے وہ چمچ جیسے پکڑا نہیں جاتا اللہ میرے دوست تیرا ایک فضلہ اگر یہ خریدنے پڑتے اگر یہ فضلے خریدنے پڑتے پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک اگر خریدنے پڑتے تو کون بندہ فضلے پورا کرتا اور ابھی تک تجھے اللہ پاک اتنی نعمتیں دی ہیں اتنا کچھ تجھے دیا ہے اور تو اتنا زیادہ ناشکرہ ہو گیا کہ اس کے گھر سے آواز آ جا بھائی اور تو باقاعدہ طور پر اکڑ جاتا ہے اور تجھے کچھ فرق نہیں پڑتا ایک افیسر ہوتے ہیں نا ان کا ہم دفتر میں جاتے ہیں ان کے بڑے افسر کا فون آ جاتا ہے وہ تین چار ایک دفعہ کہتا ہے فلانے سر 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 تین چار دفعہ کرتے ہیں اور اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے اور تجھے خبر نہیں اس لیے دوستو نماز فرض ہے نماز فرض ہے نماز فرض ہے اللہ پتہ ہو سکتا ہے جب بندہ بیمار ہو جائے تو بندہ چاہے کہ نماز پڑھو اٹھ نہ سکے تو بندہ چاہے گا کاش میں نماز پڑھوں پھر بندہ پتہ لگتا ہے صدم باغی بلبل بولے صدم باغ بہارا صدم پیو حسن جوانی صدم صحبت یار جیون جیون جھوٹا نام موت کھلی سر اٹھے تیرے نالوں لکھ کروڑا سونے تیرا مٹی بچ سٹے
संगत दे डिठे आखर बिठा पिया जिना बाजों पल निसरेंदे शक्लां याद न रहियां। बस ये हमें चाहिए काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करें, पहले अल्लाह के पास बैठे, तकब्बर छोड़ दे। इस कौम का क्या नाम है? चाली चाक। पूरे 40 चाक में कोई बंदा है जिसकी उम्र 100 साल हो। कितने बंदे हैं? मुफ्ती साहब कितने बंदे 100 साल हो? पिछले दिनों मैं एक जनाजा पढ़ा, एक भाई साहब का, उनकी उम्र 135 साल थी। मैं उनके पास जाता था, पठान थी, मैं उसको पूछता था, मम्मा जी कितनी उम्र किधर गई? उसका बेटा पश्तो में पूछता था भाई से, और पश्तो में बेटे को बताती थी, कहती पता ही नहीं। हमारे यहाँ बाबा जी से उनकी उम्र, वो लोग कहते उर्दू बड़ी बताते थे, वो लोग कहते थे 120 साल उम्र बाबा जी कहते थे। मैंने उससे पूछा, मैं बाबा 120 साल किधर गया? वो कहता नहीं मेरी ज्यादा है। मैं चलो ज्यादा सही, जितनी किधर गई? उसका हाथ में 2 लाठियां थी, दोनों फेंक दी। उसने 3 दफा ऐसे किया, उसने पता ही नहीं चला। अल्लाह पता ही नहीं चला। इस बार दोस्तों नबी से वफा करें, और दोस्तों जो हालात बने पड़े हैं, नबी अकबर फरमाया कि वक्त आएगा बंदे, सुबह बंदा मोमिन होगा, रात को काफिर हो जाएगा। नबी अकबर फरमाया रात को मोमिन होगा, सुबह काफिर हो जाएगा। और नबी अकबर फरमाया कि लोग पैसे के बदले अपना दीन बेच रहे हैं। छोटी छोटी बातों में लोग दीन बेच रहे हैं। इसलिए अहले अल्लाह से राब्ता रखें, और इस राब्ते में सारी बरकतें, इस राब्ते में सारी बरकतें, इस राब्ते में सारी बरकतें, अहले अल्लाह से राब्ते रखें। और पीरों को इसलिए ना पकड़ा करें कि पीर जंग कर दे, पीर तवीज़ दे दे, पीर जनाब दे। पीरों को इसलिए जाया करें कि पीर की वजह से मेरा ईमान बच जाए, मुझे अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाए, मुझे नबी की मोहब्बत नसीब हो जाए। पीर का काम जंग निकालना नहीं है। आम लोग निकालते हैं, चलो अच्छी बात है जंग निकल जाए, तो ऐसा नहीं है, तो बरकत वाली बात है। लेकिन असल चीज़ जो है वो है इश्क रसूल नसीब हो जाना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब होना। जो बंदा जादू करता है और जादू को हलाल समझता है, वो बंदा काफिर है। बंदा जादू करता है और जादू को हलाल समझता है, कहता है गुनाह नहीं है। बंदा जादू करता है लेकिन गुनाह समझता है, वो काफिर नहीं है। एक बंदा जादू करता है, और कितना नीच बंदा होगा, कितना उसके कितना उसके अंदर बेकली होगी, और कितना ज्ञानशूर बंदा होगा जो अपने किसी जादूगर के पास गए, मेरे भाई में भी हो गए, कितना अच्छा बंदा होगा। इसलिए जादू को हलाल समझने वाला बंदा मोमिन नहीं। और ये हसद की वजह से होता है, बंदे हसद की वजह से बड़े दूर गुजर जाते हैं। हमारे शेखपुरा के करीब एक गाँव था, उसको वो कहते हैं सुच्चा सौदा, मशहूर गाँव है। अब तो उसका नाम तो तब्दील कर दिया, उसके साथ गाँव का नाम चूर का नाम था, उसको फलूकाबाद नाम बना दिया। अब उसके साथ वो सुच्चा सौदा भी है। वहाँ पे औरत वो जादू वगैरह करती थी। जब वो फौत हो गई तो उसका जनाजा कब्रिस्तान ले गए। वो गाँव वाले बताते हैं, वो कहते हैं ले गए उनको दफनाने के लिए। उन्होंने कहा जी सरकार तो बहुत उसकी बड़ी भयानक आई, शक्ल बड़ी अजीब हो गई, चीखें बड़ी निकली, बड़ा कुछ हुआ, पेशाब बहाना, मुंह की तरफ से भी शुरू हो गया खाना, गंदा बड़ी कष्टा बने, बेचारी मर गई। कहते जब दफनाने लगे तो जहाँ से कब्र खोदने की जगह गर्म हो जाए, इतनी गर्म हो जाए कि वहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो जाए। उन्होंने कहा जी कि वो क्रेन के साथ जगह कब्र बनाएंगे। अब क्रेन का जगह तो बना लिया, दफनाने वाला बस वो कैसे करें, क्रेन के साथ तो रख दो, क्रेन की मिट्टी डाल दे। अब लोग तौबा तौबा करते थे। ठीक 40 दिन बाद उसका जो बेटा था उसी जगह पर बैठ कर जादू करने लगा। मां का अंजाम देख के भी शुरू हो गया। इसलिए जादू करने वाला, जादू को हलाल समझने वाला बंदा मोमिन नहीं। ये पीर का काम तवीज़ देना नहीं है। पीर का काम जो है
کہ دل سے غیر کی محبت نکال کے عشق رسول سے مالا مال، جس کے پاس بیٹھ کے عشق رسول نصیب ہو جائے سمجھو کہ گل بن گئی۔ تو میں طویلوں کا منکر نہیں ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ طویل جائز نہیں ہے، جادو جو ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ اصل کی انتہا ہے، اور جادو جو قرآن والا ہے اللہ بھی اس سے بچائے، اور جادو جو کرنے والے اللہ اس سے بچائے۔ پیروں کا کام آج کل لوگ کیا سمجھیں کہ پیروں ہی ہوتا ہے جادو تو قرآن ہے یا جو قسمت کا اللہ کرتا ہے۔ اللہ مولا کے نام مولا جس نے پوچھا نبی علی تجھے کیا کتنی امید ہے؟ تمہاری رسول ایک پاؤں کھڑا ہے، امید ہے نیچے آ جائے۔ نبی علی مجھے یہ بھی نہیں، تو اس لیے ہمارے یہاں لوگوں کے نظریات تبدیل ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں کبھی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب روزہ فرمائے۔ وقت کافی ہو گیا، آپ پر میں نے ٹائم جو بڑا لمبا چوڑا لے لیا، اب ایک ناسی